فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں انتقام مختار، حجت الاسلام علامہ صادق حسن نجفی قبلہ کی تقاریر کا یہ مجموعہ ہے جسے مرتب کیا ہے مولانا ندیم عباس حیدری علوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 251، 11ویں مجلس کی ابتدا ہوتی ہے اور علامہ صاحب نے سرنامہ کلام سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کو بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ قرآن کریم کی اس ارشاد کے ذیل میں جس میں ظالموں کو ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اسی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور پچھلی 10 مجالس ہم نے اسی آیت کی ذیل میں پڑھی۔ ان ظالموں پر جنہوں نے انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑا ظلم کیا، اور پھر زمانے نے بہت جلد بتا دیا کہ ان کی اسی غلطی، ان کے اس ظلم کا انہیں کتنا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ خدا نے امیر مختار کی صورت میں ایسے مرد مومن کو پیدا کیا جس نے یہ عزم کیا، جس نے یہ عہد کیا کہ میں اپنی زندگی کا فقط ایک مقصد قرار دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قاتلان حسین علیہ السلام سے مجھے انتقام لینا ہے۔ اسی عزم اور ارادے کے ساتھ جب خدا پر توکل کر کے وہ کھڑا ہوا تو تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ مضبوط ترین حکومت جو ابن زیاد نے شہر کوفہ میں قائم کی تھی وہ سرنگوں ہوتی ہے، اور امیر مختار اسی دارالامارہ میں اسی مقام پر بیٹھتے ہیں جہاں کبھی ابن زیاد پورے غرور کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ امیر مختار نے کوفے کی حکومت پر اپنا اقتدار حاصل کر لیا، اور اس وقت اسلامی دنیا کے کئی حصے ہو گئے۔ حجاز کی سرزمین پر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی۔ انہوں نے عراق کی فتوحات کے لیے اپنے بھائی مصعب کو بھیجا۔ شام کی سرزمین پر خاندان بنو مروان کی حاکم ولید کی حکومت تھی، اور کچھ ایسے لوگ تھے درمیان میں جو تعصب کا شکار تھے، پریشانی کا شکار تھے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اور ان دونوں حکومتوں کے درمیان کوفے میں امیر مختار کی تیسری حکومت قائم ہو گئی تھی۔ امیر مختار کا ساتھ ابراہیم ابن مالک اشتر دے رہے ہیں، جنہوں نے فی الواقع امیر مختار کے محافظ کا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امیر مختار کو یک کے بعد دیگرے کئی دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ سب سے پہلا دشمن جو ان کے سامنے تھا وہ عبداللہ ابن متی تھا۔ یہ عبداللہ ابن متی وہ شخص ہے جو کوفے کا گورنر تھا، جس کے دور میں امیر مختار نے اپنے جہاد کا آغاز کیا۔ امیر مختار کا نعرہ یہ تھا کہ یا سارت الحسین، یعنی اے حسین کے خون کا انتقام لینے والوں کھڑے ہو جاؤ، اور یہ نعرہ لگا کر 13 ربیع الاول 66 ہجری کو عبداللہ ابن متی کو شکست دے کر کوفے پر قبضہ کیا جاتا ہے، لیکن اس خیال سے کہ اب تک اس حاکم کوفہ نے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا ہے، اور کم از کم اہل بیت اطہار کے خون سے اس کے ہاتھ محفوظ ہیں۔ امیر مختار اپنے ساتھیوں کی رائے کے برعکس جب سب منع کر رہے تھے، امیر مختار عبداللہ ابن متی کو آزاد کرتا ہے، اور وہ یہاں سے فرار ہو کر سیدھا بصرہ پہنچا۔ بصرہ میں عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر ہیں۔ عبداللہ نے عراق پر قبضے کے لیے اپنے بھائی مصعب کو فوج دے کر بھیجا، اور ابھی ان کی حکومت بصرہ تک محدود ہے۔ بصرہ میں ان کو بھیجا گیا، اور عبداللہ ابن متی فرار ہو کر بصرہ میں آیا۔ بصرہ میں آنے کے بعد مصعب کی مدد سے فوج لے کر چلا۔
نہروان کے مقام پر ابراہیم ابن مالک اشتر سے مقابلہ ہوا۔ ابراہیم نے اس کثرت کے ساتھ اس کی فوج کا قتل عام کیا کہ جب وہ پلٹ کر اور شکست کھا کر عیسائی راہب کے گرجے میں پہنچا تو وہاں اپنے سپاہیوں کی قلیل تعداد کو دیکھ کر بے اختیار کہتا ہے کہ علی بھی نہ تھے، پھر ہمارے اتنے سپاہی کیسے مارے گئے؟ اور ادھر رات کی تاریکی میں ابراہیم کو ایک جاسوس ملا۔ وہ جاسوس ایمان لاتا ہے اور ابراہیم کا ساتھ دیتا ہے اور ابراہیم کو لے کر چلا جاتا ہے۔ کل یعنی پچھلی مجلس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اور یہ کہہ کر ساتھ لے کر چاہتا ہے کہ میرے گرجے میں اس وقت عبداللہ ابن متی آرام کر رہا ہے۔ اور جب یہ دونوں وہاں پر پہنچے تو پہلے تو روکا گیا اور پھر نیند کے نشے میں عبداللہ نے کہا جانے دو، میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ آدھی رات کے قریب وہ راہب آ کر کہتا ہے جو پہلے جاسوس تھا اور اب مومن بن گیا ہے، وہ آ کر کہتا ہے وقت اچھا ہے، عبداللہ ابن متی غفلت کی نیند سو رہا ہے، آئیے میں آپ کو خفیہ راستے سے اس کے کمرے میں لے کر چلتا ہوں۔ اس وقت وہ سو رہا ہے اور آپ اسے قتل کر ڈالیے۔ ایک مرتبہ ابراہیم ابن مالک اشتر وہاں پہنچے، تلوار نکالی اور تلوار چلانا ہی چاہتے تھے کہ بے اختیار دل میں خیال آیا کہ یہ شخص سو رہا ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے، اور سوئے ہوئے دشمن پر وار کرنا یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی شان کے خلاف ہے۔ تلوار کو دوبارہ نیام میں رکھا اور ابھی تلوار کو نیام میں رکھا تھا کہ یکایک شور مچا، دروازہ کھلا اور بے اختیار دوڑتے ہوئے بہت سارے سپاہی اندر داخل ہوئے۔ ابراہیم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک کونے میں چلے گئے، ان سپاہیوں کے درمیان مل گئے۔ سپاہیوں نے جلدی جلدی عبداللہ ابن متی کو ہوشیار کیا اور کہا ہمارا سردار مصعب خود آ گیا ہے، 15,000 کی فوج لے کر وہ دریا کا سفر طے کر رہا ہے اور کشتیوں کے ذریعے آ رہا ہے، وہ آ چکا ہے، وہ پہنچ چکا ہے، اب ہماری مدد آ گئی ہے، اب ہماری کامیابی یقینی ہے۔ عبداللہ ابن متی بھی جلدی سے ہوشیار ہوا اور سپاہیوں کو لے کر باہر نکلا۔ ابراہیم یعنی مالک اشتر کے بیٹے نے یہ سنا تو پتہ چلا کہ اب گھر گئے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ باہر نکلے۔ مصعب ابن زبیر کی کشتی دریا کے کنارے لگی ہوئی تھی، ایک مرتبہ سامان اتارا جا رہا تھا، سپاہی بھی اتارے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم نے سوچا کہ اس وقت اکیلے آدمی کا اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا خلاف شریعت بھی ہے اور خلاف عقل بھی۔ کسی طرح دریا کو پار کر کے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں اور کل پھر دیکھا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مجلس میں جب وہ راہب لے کر آ رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگرچہ دریا کے پل توڑ دیے گئے ہیں مگر پھر بھی کچھ خفیہ مقامات ہیں جن کو یہاں رہنے والے لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ابراہیم تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا آدمی نظر آ جائے جو ان علاقوں کو جاننے والا ہو۔ دیکھا جب سارے سپاہی کام میں لگے ہیں اور ایک سپاہی خوشی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بار بار اپنی ٹوپی کو ہوا میں اچھال کر کہہ رہا ہے میرے امیر آ گئے، میرے حاکم آ گئے۔ ایک مرتبہ ابراہیم نے یہ منظر دیکھا اور اس کے قریب پہنچے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ کوئی راستہ دریا کا پار کرنے کا؟ کہا ہاں، مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا 1000 دینار دوں گا۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ۔ ابراہیم اسے لے کر چلے، مگر یہ محبت اہل بیت تھی۔ ابراہیم کے دل میں کہ اس لمحے کے لیے خیال آیا کہ یہ اتنی خوشی ظاہر کر رہا تھا، کہیں کوئی دشمن اہل بیت تو نہیں ہے یہ؟ اگر یہ دشمن اہل بیت ہے تو مجھے اس کا احسان نہیں لینا۔ ایک مرتبہ اس سے سوال کیا تو یہ بتا کہ تیرا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا علی کی دشمنی کو میں کل ایمان سمجھتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ ابراہیم نے بے اختیار تلوار نیام سے نکالی اور اس کی گردن کو اڑا دیا۔ واپس آئے ابراہیم، لیکن وہی مسئلہ، وہی پریشانی کہ اب دریا کس طرح پار کریں، اور ادھر مصعب ابن زبیر کی نگاہ دور سے ابراہیم پر پڑ گئی۔ عبداللہ ابن متی کو بلایا، یہ نام اتنے سارے ہیں، بعض اوقات سنتے سنتے آدمی کو بڑی غلط فہمی محسوس ہوتی ہے اور ناموں کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ مصعب نے عبداللہ ابن متی کو بلایا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مصعب حاکم ہیں اور عبداللہ ان کے گورنر تھے کوفے میں، جو آج کل فرار ہو کر آئے ہوئے ہیں۔ کہا یہ آدمی مجھے مشکوک لگتا ہے، یہ اپنے لشکر کا آدمی محسوس نہیں ہوتا، اسے بلاؤ۔ سپاہی بھیج کر بلوایا، قریب آئے۔ عبداللہ ابن متی نے کہا اے سپاہی، حاکم آیا ہے، جھک کر تعظیم کر، اس کے پاؤں کا بوسہ لے۔ ابراہیم اسی انداز میں کھڑے رہے اور ابراہیم نے جھکنے سے اور ابن زبیر کے پاؤں کو چومنے سے انکار کیا۔ مصعب کہنے لگے اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ آدمی مشکوک ہے،
عبداللہ ابن متی ایک مرتبہ غصے کی حالت میں کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابراہیم نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خودکشی کی منزل سمجھ لی جائے جو شریعت میں حرام ہے۔ کہا اے حاکم، میں نیا لشکر میں آیا ہوں، میں اسی دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے شاہی آداب تو پتہ نہیں، اس لیے میرا قصور معاف کیجیے گا۔ عبداللہ ابن متی نے کہا اچھا اب جاؤ اور دوسروں کے ساتھ کام کرو۔ یہ آگے بڑھ کر کام کرنے لگے۔ مصعب نے کہا عبداللہ مجھے یہ آدمی بڑا خطرناک لگتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ ابراہیم ابن مالک اشتر کا کوئی جاسوس ہے، اسے گرفتار کر کے خیمے میں رکھو، کل ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر اپنے ایک سپاہی عامر ابن مرہ کو بھیجا۔ یہ ایک مشہور دشمن اہل بیت تھا، اسے بلایا اور ابراہیم کو اس کی قید میں دیا۔ اب مصعب ابن زبیر ابراہیم کو پہچانتے نہیں ہیں کیونکہ مصعب رہنے والے ہیں حجاز کے اور ابراہیم رہنے والے ہیں کوفے کے۔ خالی ان کے انداز سے شک ہو گیا تھا۔ ادھر قید میں دیا اور قید میں دینے کے بعد یہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کر راہب کے گرجے میں آرام کے ارادے سے چلے گئے۔ عامر ابن مرہ نے بھی یہ خیال کر کے کہ یہ کوئی معمولی دیہاتی ہے اور کسی وجہ سے میرے حاکم نے اسے گرفتار کیا ہے تو خاص توجہ نہ دی۔ خیمے میں ان کو رکھا، خیمے کا پردہ گرایا اور خود باہر رات بھر آرام کیا۔ اگلے دن بلکہ جب رات ختم ہو رہی تو عامر کو کسی کام سے جانا تھا، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب رات ختم ہو رہی ہو اور صبح قریب ہو تو ہر شخص کو اس وقت میں گہری نیند آتی ہے اور بہترین نیند اسی وقت خیال کی جاتی ہے۔ پہرا دینے والے سپاہی بھی غافل ہو جاتے ہیں اور یہی وہ وقت ہے جب اس راہب نے 5ویں امام سے سوال کیا تھا، وہ کون سا وقت ہے جو جنت کا وقت ہے جس میں بیماروں کو بھی نیند آ جاتی ہے؟ میرے امام نے یہی وقت بتایا تھا اور اسی لیے مومن کی علامت قرار دی گئی ہے نماز شب پڑھنا۔ یہی نماز شب کا افضل ترین وقت ہے۔ خدا کی خاطر بندہ اپنی آرام دہ نیند قربان کر دے اور اپنے ایمان کا ثبوت دے۔ اس وقت سارا لشکر سونے لگا تھا اور اس لیے بھی لوگ غافل تھے کہ دریا بیچ میں موجود ہے، پل سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، دشمن کا لشکر ادھر ہے، ادھر دشمن کی کوئی فوج نہیں۔ سپاہی سارے آرام کرتے رہے۔ عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو چلانا چاہا مگر رات کا وقت تھا، تھکا ہوا گھوڑا ہے، اس نے حرکت نہیں کی۔ عامر نے 2-3 بار اس کو حرکت دینا چاہی لیکن وہ آگے نہ بڑھا۔ اب غصہ آ گیا عامر کو۔ عامر نے کہا تجھ پر بھی اور علی کے سارے شیعوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اب یہ جملہ اس زمانے کے لوگوں کے طریقے میں شامل ہو گیا تھا۔ ابراہیم نے سنا، جوشیلے مومن ہیں، بے اختیار تلوار نکالی اور بغیر نتائج کے بارے میں سوچتے ہوئے باہر نکل کر عامر کی گردن کو اڑا دیا اور پھر دیکھا یہ تو خدا نے بہترین موقع فراہم کیا ہے، سارا لشکر غفلت کی نیند سو رہا ہے، چپکے سے باہر آئے۔ ادھر وہ راہب بیچارہ بہت پریشان کہ ابراہیم گرفتار نہ کیے جائے۔ جب یہ باہر نکلے تو وہ پاس ٹہل رہا تھا پریشانی کی حالت میں۔ ابراہیم کو دیکھا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم نے کہا تم یہیں رہو، مجھے فقط راستہ بتا دو دریا پار کرنے کا۔ اس نے خفیہ راستہ بتایا اور ابراہیم اپنے لشکر کے اندر آ گئے۔ لشکر کے لوگ تمام رات کے پریشان کہ ہمارا حاکم کہاں گیا۔ ابراہیم کو آتا دیکھ کر خوشی کے نعرے لگائے گئے۔ ابراہیم نے ساری کیفیت بتائی اور اسی وقت ایک خط لکھ کر مصعب کے نام بھیجا اور کہا دیکھا تو نے کہ خدا نے مجھے کس طرح تیرے چنگل سے بچا لیا، میں خود وہ ابراہیم تیری قید میں تھا جس وقت تو مجھے ایک جاسوس ہونے کا شک کر رہا تھا۔ خیر اگلا دن آیا، دوبارہ مصعب کا لشکر تیار ہو کر نکلا۔ میدان میں جنگ شروع ہوئی، بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ 4000 ابراہیم کے ساتھی اور 20,000 کا دشمن کا لشکر۔ اگرچہ بڑی بہادری سے مقابلہ کیا مگر ابراہیم کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے۔ ابراہیم اور ان کے 7-8 ساتھی اپنے مقام پر جمے رہے کہ سب چلے جائیں مگر ہم اس میدان سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے یہیں پر قربان ہو جائیں، اور بار بار پیچھے دیکھتے رہیں اور کہتے ہیں یسارۃ الحسین، اے حسین کے خون کا انتقام لینے والوں، آگے بڑھو، پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ لشکر کو بھی غیرت آئی اور پوری طاقت سے یہ لشکر لڑا۔ جنگ پورے عروج پر تھی۔ مصعب نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن متی سے کہا آگے جاؤ، مرد بنو، کیا عورتوں کی طرح پیچھے آ کر بیٹھے ہو؟ ابراہیم بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا ہے، تم آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرو۔ ایک مرتبہ مجبور ہو کر عبداللہ ابن متی اور اسی جنگ میں پہلی مرتبہ وہ آگے بڑھ کر آیا۔ ابراہیم تو بہت دیر سے اس کے انتظار میں تھے۔ جب اس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ہر طرف
کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے اور اپنا راستہ بناتے ہوئے سیدھا عبداللہ ابن متی کے پاس پہنچے۔ چند لمحوں کی جنگ تھی۔ تاریخ میں ہے کہ یا محمد یا علی کا نعرہ بلند کر کے ایک مرتبہ ابراہیم نے تلوار چلائی اور پھر ایسے ہی لگا جیسے خیبر میں مرہب کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اسی انداز میں علی کے شاگرد کے بیٹے نے عبداللہ ابن متی کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ منظر دیکھ کر مصعب کا پورا لشکر راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ مال غنیمت ہاتھ میں آیا، یہ پلٹ کر واپس آئے اور امیر مختار کو پہلے دشمن کے واصل جہنم ہونے کی خبر سنائی۔ یہ پہلا دشمن تھا جو راستے سے دور ہوا اور امیر مختار کی حکومت کو فوری خطرہ ٹل گیا۔ یہ بہت اہم کامیابی تھی ابراہیم کی، ورنہ جب تک عبداللہ ابن متی زندہ رہتا امیر مختار کے لیے ہر وقت خطرہ تھا۔ کامیابی کے بعد روایت میں ہے کہ شکرانے کے 70 روزے مختار نے رکھے اور جتنا مال غنیمت ملا اس کا 5واں حصہ خمس کے طور پر امام کا حصہ امام سجاد علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ اب ادھر مصعب فرار ہو کر بصرہ واپس پہنچا، بڑا پریشان، اپنی توہین پر جلتا اور بھنتا ہوا۔ امیر مختار چاہتے ہیں کہ قاتلان حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع کرے، مگر یہ باہر کے دشمن چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ ایک مارکہ اور ہوا اور اس مارکے کے بعد دشمنوں کی کمر ایسی ٹوٹی کہ پھر مختار کو قاتلان امام حسین سے انتقام لینے کا موقع ملا۔ ایک جنگ اور ہوئی اور اس کے بعد جنگیں تو متواتر ہوتی رہیں، مگر ایک جنگ یہ اور ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اتنا موقع ملا کہ قاتلان حسین سے انتقام بھی لیا جاتا رہا اور ساتھ ساتھ دوسری جنگیں بھی لڑی جاتی رہیں۔ اب مصعب فرار ہو کر بصرہ پہنچا، بڑا پریشان تھا۔ فوراً اپنے بھائی کو خط لکھ کر مختار کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، آپ لشکر بھیجیں تاکہ میں آپ کے لشکر کی مدد سے مختار کا خاتمہ کروں۔ عبداللہ ابن زبیر ادھر الگ پریشان تھا کیونکہ طائف اور یمن کے لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ طائف اور یمن یہ 2 علاقے وہ ہیں جہاں ہمیشہ سے محبان اہل بیت کی کثرت رہی ہے۔ یمن وہ علاقہ ہے جہاں 6 مہینے تک امیر المومنین گورنر رہے تھے، تو محبت اہل بیت کی بنیادیں وہاں بہت گہری ہو گئی تھیں۔ طائف وہ جگہ ہے کہ جہاں علی کے شاگرد عبداللہ ابن عباس نے اپنی زندگی گزاری اور وہیں پر عبداللہ ابن عباس کی قبر ہے۔ وہاں بھی محبت اہل بیت کا سلسلہ بہت پرانا تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر لکھتے ہیں کہ مجھے طائف اور یمن کی بغاوتوں نے پریشان کر دیا ہے۔ یہاں حجاز میں میری حکومت قائم نہیں ہو رہی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنی طاقت پر لڑ سکتے ہو تو لڑو، ورنہ فی الحال خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ اور مختار جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ مصعب نے سنا، ایک مرتبہ گھبرایا، پریشان ہوا، لیکن مختار سے بدلہ لینا ہے۔ اب مختار کی دشمنی میں اپنے بدترین دشمن ولید کو دمشق میں خط لکھا اور کہا، امیر مختار نے عبداللہ ابن متی کو قتل کرا دیا ہے، آپ ابن زیاد کو یہ خبر پہنچائیے کہ وہ میری مدد کریں، اپنا لشکر بھیجیں، اور اگر آپ کے لشکر کی مدد سے میں کامیاب ہو گیا تو کوفے اور بصرہ دونوں جگہ آپ کے نام کا سکہ جاری کراؤں گا اور آپ کے نام کا خطبہ پڑھواؤں گا۔ اسلام میں اب تک تو کوئی سکہ جاری نہیں ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ یہ جملہ لکھ کر بھیجا، اب یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ عبداللہ ابن زبیر کی ساری جنگ جو خاندان بنو مروان سے ہے، لیکن آج مختار کی دشمنی میں اسی خاندان سے مدد لیتے ہیں کہ وہ بدترین دشمن صحیح مگر مختار کا خاتمہ یقینی ہے۔ اور مختار کا قصور کیا ہے؟ فقط قاتلان امام سے بدلہ لینا۔ خود یہ بتا رہا ہے کہ قتل حسین کی سازش کے سلسلے میں بہت دور تک گئے ہوئے تھے اور بہت سی ایسی ہستیاں بھی اس میں تھیں جو کہ ظاہری اعتبار سے بڑی مقدس نظر آتی تھیں۔ خیر، اب مصعب نے خط لکھا ولید ابن عبد الملک کو، اس وقت وہ حاکم ہے دمشق کا۔ اس نے ابن زیاد کو بلا کر یہ خط دیا اور کہا، دیکھو عبداللہ ابن متی مارا گیا۔ مصعب نے بڑھانے چڑھانے کے لیے کچھ باتیں اور لکھ دی تھیں کہ عبداللہ ابن متی کو مار کر اس کا لاشا جلایا گیا، اس کے سر کو شہر کوفہ میں پھیرایا گیا۔ ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ ابن زیاد سلیمان کے لشکر سے بچ کر اونٹ کے نیچے اس کو باندھا گیا تھا اور وہ دمشق پہنچا تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ مروان کو حاکم بنوایا۔
حاکم بنتے ہی مروان کو زیادہ خطرہ ظفر سے تھا۔ ظفر وہ آدمی تھا جنہوں نے سلیمان کی مدد کی تھی، تو مروان نے ابن زیاد کو اس سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور 2 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ اب ابن زیاد پلٹ کر دمشق میں آیا، ایک مرتبہ تڑپ گیا، اس لیے کہ عبداللہ ابن مطیع سے اس کی بھی پرانی دوستی تھی۔ یہ جو اس نے سنا تو کہا، اے حاکم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں لشکر لے کر جاتا ہوں، اور لشکر لے کر پہلے کوفے جاؤں گا، مختار اور ابراہیم کو قتل کر کے ان کا سر لاؤں گا، پھر مکہ جاؤں گا، محمد ابن حنفیہ کو قتل کر کے ان کا سر لاؤں گا، پھر مدینے جاؤں گا اور حسین کے بیٹے کا سر لا کر اسی طرح گھماؤں گا جس طرح میں نے حسین کا سر گھمایا تھا۔ ایک مرتبہ جوش میں یہ کہہ رہا ہے۔ ولید کہتا ہے، ابن زیاد، اس وقت 2 دشمن ہمارے ہیں، بیک وقت دونوں سے مقابلہ مناسب نہیں، ایسا کرے کہ مصعب کے ساتھ کسی اور کو مدد دے کر بھیجتے ہیں، اگر مختار نے اس کو مارا تو ہمارا ایک دشمن کم ہوگا، اگر مصعب نے مختار کو مارا تو بھی ہمارا ایک دشمن کم ہوگا، ہمارا ان دونوں سے مقابلہ کرنا مناسب نہیں۔ ابن زیاد کی سمجھ میں یہ رائے آ گئی۔ اب ولید اپنی فوج بھی نہیں بھیجنا چاہتا ہے اور براہ راست اس مسئلے میں ملوث بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگلا دن جمعے کا تھا، مسجد میں نماز کے بعد اعلان کیا، جس طرح سے ایک باغی مختار نے کوفے کی سرحد پر قبضہ کیا ہے، کون ہے جو جا کر اس کا مقابلہ کرے؟ میں اس کو بھاری انعامات دوں گا اور اسے بصرہ کی گورنری دوں گا، اور روز قیامت اسے یزید اور یزید کے باپ اور میرے باپ مروان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ جملہ کہا، تاریخ کا فقرہ ہے۔ اعلان کیا، ذرا دیکھیں شام کے لوگوں کے عقائد کو کیسے بدلا گیا۔ تاریخ ساری باتیں نہیں بتاتی، فقط ایک جملہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جملہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ شام کے لوگوں کے ذہنوں میں ان شخصیات کو کیسا بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ بس یہ اعلان سنتے ہی ولید کا چچا زاد بھائی عامر ابن ربیعہ وہ کھڑا ہو گیا۔ 70,000 اس کا لشکر تھا، اس کا اپنا قبیلہ اور اس کی اپنی ذاتی فوج 70,000 کی تھی۔ کہا، اے ولید، میں جانے کو تیار ہوں، میں جاؤں گا اور مقابلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اپنے لشکر کو لے کر چلا، مصعب کے پاس بھی نہیں گیا، براہ راست چلا اور کوفے سے 10 فرسخ کے فاصلے پر تقریباً 33-34 میل کے فاصلے پر جا کر رک گیا، اور رکنے کے بعد کہا، پہلے مختار کی حالت معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنا جاسوسی کا نظام قائم کیا۔ ادھر مختار کی عادت تھی کہ روزانہ نماز صبح کے بعد مستحبات کو ادا کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر کوفے کا ایک چکر لگایا کرتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں۔ آج جو صبح کے وقت مختار اور کوفے کے دروازے کا دورہ کر رہا تھا کہ سامنے ایک اونٹ سوار آتا ہوا نظر آیا، اجنبی شکل و صورت کا آدمی، صبح سویرے بالکل اکیلا آ رہا ہے۔ مختار نے کہا، جاؤ اور اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ اس اونٹ سوار کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ مختار نے پوچھا، تو کون ہے، اس وقت یہاں کیسے آ رہا ہے؟ کہا، میرا تعلق قبیلہ ازد سے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے ملاقات کروں جو تیری فوج میں داخل ہیں۔ مختار نے کہا، کیا تو مجھے کم عقل اور بے وقوف سمجھتا ہے؟ کیا میں تیرے بہکاوے میں آ جاؤں گا؟ یہ کہہ کر ننگی تلوار نکالی اور کہا، صحیح بتا دے تو کون ہے، ورنہ یاد رکھ تیرا لاشا ابھی یہاں تڑپتا ہوا نظر آئے گا۔ ننگی تلوار کو اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ ہوش و حواس جاتے رہے۔ کانپتے ہوئے اس نے جواب دیا، اے مختار، در حقیقت عامر ابن ربیعہ ولید کا چچا زاد بھائی 70,000 کا لشکر لے کر آیا ہے۔ میں قبیلہ ازد کا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں، جا کر تیری فوج میں جتنے اس قبیلے کے لوگ ہیں انہیں جا کر اپنے ساتھ لے کر آؤں تاکہ تیری فوج سے یہ لوگ باہر آ جائیں۔ مختار نے کہا، اس قبیلے کا کوئی آدمی میرے لشکر میں شامل نہیں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، تیرے حاکم کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس قبیلے کا کوئی آدمی میرے لشکر میں نہیں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ اپنے نقیبوں کو بلایا، لشکر والوں کی تعداد اور ان کا نام یاد رکھتے تھے، بلا کر کہا، کیا میرے لشکر میں کوئی قبیلہ ازد کا سپاہی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، کوئی آدمی نہیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا، میرا تعلق اس قبیلے سے ہے جس کا یہ آدمی نام لے رہا ہے۔ مختار نے پوچھا، کیا تیرا نام میری فوج کے رجسٹر میں لکھا ہے؟ کہا، نہیں۔ مختار نے کہا، کیا میں نے کبھی کسی جنگ میں تجھے بھیجا ہے؟ کہا، نہیں۔ کہا، بس ٹھیک ہے، یہ 1,000 دینار لے اور میرا شہر چھوڑ کر نکل جا۔ یہ کہہ کر اس جاسوس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تو نے خود دیکھ لیا، فقط ایک آدمی تھا جس کا میرے لشکر سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ خود آ کر شامل ہوا تھا۔ جا کر یہ خبر اپنے حاکم عامر کو بتا دے۔
اب یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو یہ جاسوس واپس گیا اور جا کر اپنے حاکم عامر ابن ربیعہ کو بتایا۔ روایت کا ایک ٹکڑا اور ہے، جب یہ چلا جا رہا تھا تو مختار نے کہا، اتنا اور بتا دے کہ جب تو جائے گا تو لازمی طور پر تیرا حاکم پوچھے گا کہ میرے لشکر کی تعداد کتنی تھی۔ اس نے جواب دیا، ہاں پوچھے گا، اور میں کہہ دوں گا کہ 1,00,000 کا لشکر تھا۔ مختار نے کہا، خبردار، تجھے پتہ نہیں ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم جھوٹ کبھی نہیں بول سکتے، ہماری جانیں بھی جا رہی ہوں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جھوٹ نہ بول، میرا لشکر 30,000 کا ہے، اور یہی بات جا کر اس سے کہہ دینا کہ 30,000 کا میرا لشکر ہے۔ اب دیکھیے بظاہر مختار کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ 70,000 لشکر لے کر آیا ہے، اگر اسے 1,00,000 کی خبر ملے گی تو وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ 30,000 کی خبر ملے گی تو اس کی ہمت بڑھ جائے گی۔ لیکن آل محمد کے ماننے والوں کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ جان جائے تو جائے، شریعت کو قربان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کہا، یہ صحیح خبر جا کر دینا۔ اس نے وعدہ کیا۔ مختار اس خوشی میں ایک شاہی لباس اسے انعام کے طور پر عطا کیا اور کہا، اب جا کر بتا۔ یہ پلٹ کر عامر کے پاس آیا، اپنے حاکم کو پورا واقعہ سنایا۔ حاکم نے کہا، مختار کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مختار کے لشکر میں اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آدمیوں میں ہر وقت 14 آدمی قبیلہ ازد کے ہیں۔ یہ دیکھو، ان کے خط میرے پاس آئے ہیں جس میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم مختار کو دھوکہ دے کر اسے قتل کر دیں گے اور آپ کی فوج میں آ کر شامل ہو جائیں گے۔ اب ایک اور خط دیا اور کہا، ان 14 میں سے کسی ایک کے حوالے یہ خط کر دینا۔ اب عامر لکھتے ہیں کہ مجھے تمہارا خط ملا، بڑی خوشی ہوئی، جیسے ہی موقع ملے ویسے ہی حملہ کر کے مختار کو قتل کر دینا، تمہیں بڑی بھاری انعامات دیے جائیں گے۔ اس شخص نے خط لے لیا مگر کہا، اے حاکم، میں جا تو رہا ہوں، لیکن اگر راستے میں اور کوفے کے قریب مختار اور میری ملاقات ہو گئی اور مختار نے فوراً مجھے آتا دیکھا تو ایسا نہ ہو کہ شک ہو جائے۔ مختار میری تلاشی لے، اگر یہ خط پکڑا گیا تو اس کے بعد میں بھی مارا جاؤں گا اور تیرا مقصد بھی ناکام ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ عامر ابن ربیعہ کہتا ہے، میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، ایسا کر، یہاں سے تو ایک اونٹ پر سوار ہو کر جہاں سے کوفے کی سرحد شروع ہوتی ہے وہاں سے تو اپنے اونٹ پر سے اتر کر جا اور قریب کے کسی آدمی کے پاس اپنا اونٹ کھڑا کر دے، اور اس کے بعد پھٹا پرانا لباس پہن کر آگے بڑھ۔ یقیناً مختار کے سپاہی تجھے گرفتار کریں گے۔ جب تجھے مختار کے پاس پیش کیا جائے گا تو کہہ دینا کہ جب سے آپ نے مجھے شاہی لباس پہنا کر بھیجا تھا، جب میں اپنے حاکم کے پاس آیا تو اس نے مجھ سے کہا، غالباً تو رافضی ہو گیا ہے، ورنہ مختار کبھی تجھے انعام نہیں دیتا۔ تو جاسوسی کے لیے گیا تھا، مختار تجھے قتل کرا دیتا، اس نے تجھے انعام کیوں دیا؟ اس لیے حاکم نے سزا کے طور پر اس لباس کو اتار دیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر اور سزا دے کر مجھے نکال دیا۔ اے مختار، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، یقیناً مختار تجھے خوشی سے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے، اور جب موقع ملے تو ان 14 آدمیوں میں سے کسی ایک فرد کو میرا خط پہنچا دینا۔ بڑی خطرناک سازش مختار کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ راضی ہو گیا یہ شخص۔ ایک مرتبہ اسی طرح سارے واقعات پیش آئے۔ کوفے کے قریب اپنے اونٹ ایک گاؤں میں رکھوا دیا، پھٹا پرانا لباس پہن کر نکلا۔ مختار صبح سویرے کوفے کے دروازوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس پر نگاہ پڑی، گھبرا گیا، وہی سازش بیان کی، اپنی مظلومیت کا اظہار کیا۔ مختار نے کہا، مت گھبرا، ہر مظلوم کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے، میرے ساتھیوں میں شامل ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس کو مختار نے اپنے ساتھیوں میں شامل کر دیا۔ روایت یہ ہے کہ یہ دل میں سراسر مختار کی دشمنی لے کر شامل تو ہو گیا، اور اب موقع کی تلاش میں تھا کہ 14 آدمیوں میں کوئی بھی نظر آئے تو میں یہ خط اسے پہنچاؤں۔ مگر جب یہ چند دن مختار کے لشکر میں رہا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ مختار کے لشکر کے لوگوں کو سوائے نماز روزے کے اور کوئی کام نہیں۔ اس کے دل میں بے انتہا اثر ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ لوگ سچے نظر آتے ہیں، میرا اپنا لشکر جھوٹا نظر آتا ہے، میں مختار کے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کا دل مختار کے لشکر کی کیفیت دیکھ کر پلٹا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو
ہماری جانب بلاؤ، مگر زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے سے۔ تمہارا کردار ایسا ہو کہ دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں خود بخود ہماری محبت پیدا ہو۔ تاریخ نے بتایا کہ مختار کے لشکر کا کردار ایسا تھا کہ بدترین دشمن مختار کے ساتھیوں کا کردار دیکھ کر پلٹا۔ ایک مرتبہ مختار کے پاس پہنچا، مختار کے 14 مشیر اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں۔ اتنا اثر ہوا دل میں کہ مختار سے کہا، اے حاکم، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ مختار نے کہا، کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کہوں گا۔ یہ کہہ کر مختار کو لے کر چلا اور لے جانے کے بعد پوری حالت بتائی کہ میری کیا کیفیت تھی۔ میں تو اس لیے یہاں پر آیا تھا، میں آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، مگر آپ اور آپ کے ساتھیوں کا کردار دیکھ کر اب میرا دل نہیں مانتا، میں آپ کو غلط نہیں سمجھ سکتا، میں آپ کی وفاداری کرتا ہوں۔ اب اس نے خط کے بارے میں کہا کہ یہ خط مجھے عامر نے دیا ہے ان 14 آدمیوں کے لیے۔ مختار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اتنے قریبی مشیر اور مجھ سے دغا بازی کر رہے ہیں، لیکن خط موجود تھا، کس طرح جھٹلایا جائے؟ مختار واپس آئے، بڑے پریشان تھے۔ سارے لوگ دربار میں بیٹھے ہیں۔ مختار واپس پلٹے اور اپنے جسم سے ہتھیار اتار کر نیچے ایک جانب رکھ دیے۔ کہا، میں ہتھیار اتارتا ہوں، تم لوگ بھی ہتھیار اتار دو۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے سب سے پہلے ہتھیار اتارے۔ سب نے ہتھیار اتارے، لیکن فقط ان 14 مشیروں نے ہتھیار نہ اتارے۔ ایک مرتبہ مختار کے دل میں شک قوی ہو گیا کہ یقینی طور پر یہ دل سے میری اطاعت کرنے والے نہیں۔ اس نے اس جاسوس کو بلوایا۔ روایت یہ ہے کہ بہت ہی بھاری گرز تھا۔ وہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور کہا، جو میں کہتا ہوں وہ سچ سچ بتا، ورنہ اسی گرز سے تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ مختار نے ایک مرتبہ 14 مشیروں کو بلایا۔ تاریخ میں ہے 13 کو قتل کیا اور 14ویں کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر نے مختار کو روکا۔ 14ویں کو لے کر ایک کونے میں گئے اور کہا، 13 ساتھی تمہارے مارے گئے ہیں، سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو۔ وہ خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کا پروگرام یہ تھا کہ ہم مختار کو میدان جنگ میں گرفتار کر کے قتل کریں گے اور مختار کا لشکر ہار جائے۔ ابراہیم مختار کے پاس واپس آئے، کہا، اے مختار، میں اب تک شک کی حالت میں تھا کہ آپ اپنے وزیروں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن اس کی گواہی سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والا بالکل مخلص ہے، یہ جاسوس بالکل سچا ہے۔ اب یہ 14واں بھی آپ کے حوالے ہے، آپ جو سلوک چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ ایک مرتبہ مختار نے اس کی گردن بھی اڑا دی۔ اب یہ 14 آدمی مارے گئے، یہ ختم ہوئے۔ اب یہ خطرہ باقی ہے عامر کا، اس کا لشکر تیار ہے۔ یہ جاسوس مختار کے قریب جا کر کہتا ہے، اے حاکم، تنہائی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ ایک کام کریں، آپ بھیس بدل کر میرے ساتھ چلیں اور میں عامر کے لشکر میں جاؤں گا اور اس سے جا کر کہوں گا کہ 14 آدمیوں میں سے ایک آدمی تیرے پاس آیا ہے اور تجھ سے بہت اہم ترین بات کرنا چاہتا ہے، مگر چھپ کر ملاقات کرنا چاہتا ہے تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ لے۔ یقیناً یہ سن کر عامر میرے ساتھ آ جائے گا اور میں اسے لے کر فلاں مقام پر آؤں گا، وہاں آپ اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیجیے گا۔ مختار نے کہا، نہیں، میں بڑا مشہور آدمی ہوں، مجھے سب پہچانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں پہچان لیا جاؤں اور اپنا مقصد پورا نہ کر پاؤں اور قتل کر دیا جاؤں۔ مختار چلے گئے اور ابراہیم آگے بڑھے۔ کہا، تیری بات میرے دل کو لگی ہے، یہ بہت اچھی تجویز تو نے بتائی، اس کے ذریعے ہم بغیر جنگ کے اپنے دشمن کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں راضی ہو گئے۔ روایت یہ ہے کہ یہ دونوں چلے بغیر کسی کو بتائے ہوئے۔ رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکلے۔ ابراہیم نے بھیس بدلا اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے لشکر کے قریب۔ آگے بڑھے، ابراہیم نے بھیس بدلا۔ یہ جاسوس پورے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس حاکم کا وہ اجازت نامہ جسے دکھا کر یہ کسی بھی وقت لشکر میں آ سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ آگے بڑھا، ایک مرتبہ روکا۔ فوج کے دستے نے کہا، ہمارے پاس یہ حکم نامہ ہے کہ تم جب بھی آؤ تمہیں آنے دیا جائے، مگر آج ایک اجنبی آدمی تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہیں اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ یہ ایک مرتبہ گھبرا کر کہتا ہے، میں حاکم کا خاص آدمی ہوں، تمہیں سزا دلواؤں گا اگر تم نے مجھے راستہ نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں، ہم کیا کریں، حاکم کا حکم ہمارے پاس ہے، اگر تمہیں چھوڑتے ہیں تو حاکم کی جانب سے ہمیں سزا ملے گی، ہم گرفتار کر کے تمہیں حاکم ہی کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔
روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ دونوں کو گرفتار کر کے حاکم کے پاس پہنچایا گیا۔ حاکم ایک مرتبہ آگے بڑھا، کہا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میرا ایک بھائی ہے رشتے کا۔ کہا راستے میں مل گیا تھا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ عامر کو یقین نہ آیا، اس نے کپڑا ہٹایا، غور سے دیکھا اور پہچان لیا۔ کہا یہ تو مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم ہے، میں تو خود اس کی تلاش میں تھا۔ یہ کہہ کر ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی گرفتار کیا گیا اور اپنے جلاد کو بلا کر کہا شکار تیرے سامنے ہے، اس کی گردن پر تلوار چلا اور گردن کو جدا کر دے۔ اب جلاد آگے بڑھ رہا ہے، لیکن عین اس وقت قدرت کا ایک معجزہ پیش آیا اور ابراہیم ابن مالک اشتر کے قتل کے وقت ایک دوست آ گیا عامر کا۔ اس نے پوچھا یہ آدھی رات کو کسے قتل کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ ابراہیم ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ خوشی سے اچھل پڑا، کہا اچھا، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اسے کل قتل کریں تاکہ پورا لشکر دیکھے اور سب کو عبرت ہو۔ تجویز پسند آ گئی۔ ایک مرتبہ عامر ابراہیم کو اسی گرفتاری کی حالت میں لے گیا اور اپنے خاص دربان کو بلایا اور کہا یہ خطرناک قیدی ہے، اسے پوری حفاظت کے ساتھ رکھ۔ یہ کہہ کر اپنی نگرانی میں 4 میخیں زمین میں گڑوائیں اور ان چاروں کو لوہے کی زنجیروں کی مدد سے ابراہیم کے جسم کو باندھ کر وہاں سے ڈالا خیمے میں اور خیمے کے چاروں طرف پہرا لگا کر چلا گیا۔ روایت یہ ہے کہ وہ عامر تو رخصت ہو گیا اور رات کو آرام کرنے کے لیے یہاں سخت ترین پہرا لگا ہوا ہے۔ ادھر ایک مرتبہ یہ جاسوس بڑا پریشان ہے اور گھبرا کر کہہ رہا ہے ابراہیم ہم کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ ابراہیم نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، زیادہ سے زیادہ کل مارے جائیں گے، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہے کہ کل ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ اور حسین سید الشہداء سے ملاقات کریں گے۔ اس کے باوجود بھی اس جاسوس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ ایک مرتبہ ابراہیم نے سورہ دہر کی تلاوت شروع کر دی اور ابراہیم کی تلاوت میں اتنا اثر تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی آواز کو سن کر دربان کو بھی نیند آ گئی اور اس جاسوس کو بھی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ازدی سپاہی نے آنکھ کھولی اور کہا خدا کا شکر ہے۔ ابراہیم نے کہا کس بات پر شکر ادا کیا؟ کہا ابھی میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے امام حسین کو دیکھا جو آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں ابراہیم کو میرا سلام کہہ دینا اور اسے کہنا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم خود اس کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ اے شخص تو بھی پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کو رہائی ملنے والی ہے اور اطمینان کے ساتھ تم اپنے اپنے علاقے میں واپس جاؤ گے۔ ایک مرتبہ اس نے یہ خواب سنایا۔ ابراہیم بتا رہے ہیں کہ میں تو پہلے سے ہی تمہیں سمجھا رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دربان آگے بڑھا اور کہا ابراہیم اور ایک شخص میں تم دونوں کو آزاد کر رہا ہوں، فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر ابراہیم کی زنجیر کھولی اور اس جاسوس کی رسیاں کھولی اور دونوں کو رخصت کیا۔ جب وہ اتنی دور چلے گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب اگر سپاہی ان کے پیچھے بھی جائیں تو انہیں نہیں پکڑ سکتے، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ اس کی شور کی آواز سن کر سب کی آنکھ کھل گئی۔ عامر بھی دوڑا آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ ہماری حفاظت میں ان 2 آدمیوں کو دے کر گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کی آنکھ لگ گئی، اب جو میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ زنجیریں کھلی ہیں اور وہ فرار ہو گئے۔ عامر کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی اور فوراً اپنی فوج کو ان کے پیچھے دوڑایا اور کہا اے دربان مجھے اس میں تیرا قصور لگتا ہے، خیر وہ ہاتھ میں آ جائیں تو پھر تیرے ساتھ بھی نمٹوں گا۔ اس کے بعد عامر خود بھی اس کے پیچھے چلا۔ اب ادھر وہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ ایک مرتبہ وہ جاسوس گھبرا گیا، دیکھیے ہمارے الٹے ہاتھ پہ جنگل ہے، تیزی سے جنگل میں گھس جائیے، اس میں ہم اپنے آپ کو چھپا لیں گے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، جنگل میں چھپنا آسان ہے مگر وہاں سے پھر آگے بڑھنا بہت مشکل، یہ کھلا ہوا راستہ ہے، اس میں دوڑ کر تیزی سے اپنے مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرا دل نہیں مان رہا، میں تو اسی جنگل میں جاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا پھر جاؤ، خدا حافظ۔ یہ شخص جنگل میں گیا اور ابراہیم سیدھا جا رہے ہیں، تیزی سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں مگر وہاں فوج کے سپاہی اس سے زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابراہیم کی نگاہ پڑی، اب تو وہ قریب آنے والے ہیں، تو ایک مرتبہ گھوڑے کو جنگل میں ڈالا اور خود درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، اپنے آپ کو پوشیدہ کر دیا، دیکھا کہ وہاں سے وہی دستہ دوڑ کر جا رہا ہے۔ دوپہر کا وقت آ گیا، ابراہیم درخت کے اوپر بیٹھے ہیں اور وہ جاسوس جنگل کے اندر پوشیدہ ہے اور وہ دربان ادھر قید ہے۔ یہ 3 محبان اہل بیت الگ الگ اپنے اپنے مقام پر قید ہیں، مگر قدرت نے بہت جلد ان سب کی رہائی کا انتظام کیا کہ 3-4 اہم آدمی ابھی مارے گئے اور ان سب کو رہائی بھی مل گئی۔
تو یہ ایک اہم ترین جنگ تھی ابراہیم کی۔ اس کے فوراً بعد سارے بڑے بڑے دشمن مارے گئے تھے، یعنی عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے ابن مطی مارا گیا، ولید کی طرف سے عامر ایک شخص تھا وہ مارا گیا۔ اب مختار کو موقع ملا کہ مختار قاتلان امام سے انتقام لیں۔ تو واقعہ بہت طویل ہے، باقی گفتگو کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں جس کے اندر قاتلان امام کا انتقام شروع ہو جائے گا۔ ذکر مصائب کی طرف آتا ہوں میں۔ بس عزادارو، بالکل یہی کیفیت زندان شام میں اہل بیت کی بھی تھی۔ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، روشنیوں کے درمیان بیٹھ کر، فرش کے اوپر بیٹھ کر زندان شام کی کیفیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ زندان شام کی کیفیت تو وہ بیویاں سمجھ سکتی ہیں جو سورج کی شعاؤں کی گرمی کو برداشت کرتی تھیں اور سردیوں میں رات کے وقت کی سردی کو برداشت کرتی تھی۔ زندان شام کی کیفیت تو وہ بیویاں بتا سکتی ہیں جنہیں کھانے کے لیے اتنی کم غذا ملا کرتی تھی کہ سید سجاد کی جب آنکھ کھلی نماز شب کے لیے تو دیکھا کہ پھوپھی زینب مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہی ہیں، مگر آج زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ سید سجاد امام معصوم حیران ہو کر کہتے ہیں، پھوپھی اماں آج یہ دن آ گیا کہ نماز بیٹھ کر ادا کرنا پڑ رہی ہے؟ کہا بیٹا جو غذا آتی ہے یزید کی جانب سے وہ اتنی کم ہوتی ہے، اگر سب کھائیں تو کسی کا پیٹ نہ بھرے۔ زینب اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیا کرتی ہے، کم از کم بچوں کا پیٹ تو بھر جائے، اور آج غذا کی کمی کی وجہ سے زینب اتنی کمزور ہے کہ بیٹھ کر نماز شب ادا کر رہی ہے۔ مگر زینب مجبور ہو گئی، زینب کمزور ہو گئی۔ زینب نے اتنی کمزوری کی حالت میں بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ یہ نماز شب اتنی اہم ہے، یا تو یہ نماز شب ہمیں زندان شام میں نظر آئی یا اس وقت نظر آئی جب میرا مولا حسین آخری رخصت کے لیے زینب کے پاس آیا تھا۔ یہی تو کہا تھا، اے بہن زینب میری 2 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ جب نماز شب پڑھنا تو اس میں اپنے بھائی کا نام لینا فراموش نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر نماز سے شب کو یاد کیا، اور زینب نے زندان شام میں بھی نماز شب کو ادا کیا۔ صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ شب بیداریوں کا زمانہ ہے، جب کبھی رات کو جاگنے کا موقع ملے تو ایک مرتبہ زندان شام میں زینب کی نماز کو یاد کر لیا کریں، اور جب اتنا موقع ملے کہ اپنی نیند کو قربان کرنا پڑے تو امام حسین کی آخری وصیت کو یاد کر لیا کریں کہ امام حسین نے اپنی آخری وصیت میں نماز شب کا ذکر کیا تھا۔ تو زندان شام کے مصائب ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ زینب جانتی ہیں۔ بس ان تمام بیویوں نے زندان کی قید پوری کی اور ان کی رہائی کا دن آیا، مگر ہاں ایک بچی ایسی تھی جسے قید خانے میں بھی یہی خیال تھا کہ پتہ نہیں کب مجھے پلٹ کر اپنی دادی کی قبر پر جانے کا موقع ملے گا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نماز مغرب کا وقت ہے، سکینہ کی نگاہ آسمان پر پڑتی ہے، دیکھا کہ تمام پرندے شام کے وقت اپنے اپنے گھونسلوں کی جانب جا رہے ہیں۔ سید سجاد سے کہا، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں، بہن سکینہ یہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں۔ بس تڑپ کر ننھی بہن بھائی سے سوال کرتی ہے، بھیا کیا ہمیں کبھی اپنے گھر جانے کا موقع نہیں ملے گا؟ اب سید سجاد سب کو تسلی دے سکتے ہیں مگر سکینہ کو تسلی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹ جائیں گے، مگر ننھی سکینہ اسی قید خانے میں رہ جائے گی۔ رات آ گئی، سکینہ سو رہی تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کر سکینہ نے آنکھ کھولی، کہا میرے بابا کہاں چلا گیا؟ یہ کہہ کر رونا شروع کیا۔ زینب نے کہا، بیٹی کیا بات ہے، تیرا بابا کربلا میں ہے؟ کہا، نہیں پھوپھی اماں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا بابا اسی قید خانے میں تھا۔ پھوپھی اماں میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا ہے، میرے بابا کے ساتھ کوئی بیوی آئی ہیں۔ بابا نے کہا، سکینہ انہیں سلام کرو، یہ تیری دادی فاطمہ الزہرا ہیں۔ پھوپھی اماں میں نے بابا سے کہا، بابا آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ بابا نے کہا، سکینہ بیٹی گھبرانا نہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، بس آج کی رات تو ہمارے پاس آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 11ویں مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔